اے نبی ان سے کہو اگر سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ عبد الوہاب بن عبد المجید سقفی نے جعفر بن محمد صادق بن محمد باقر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تک تمہیں آ لے گا، اور فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ اپنی انگلی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے، اور حمد و درود کے بعد فرماتے کہ بے شک بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں، خود سے بعد میں گھٹایا بڑھایا گیا ہو، اور ہر نیا نکالا ہوا کام یعنی بدعت گمراہی ہے۔ قرآن مجید سورہ التوبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے یعنی عام لوگوں نے، مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، جبکہ انہیں حکم صرف ایک ہی معبود اللہ کی عبادت کا دیا گیا تھا۔ اللہ پاک ہے ان شرک بھری باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں ترمذی شریف حدیث نمبر 3095 میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی، آپ نے فرمایا عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو، میں نے سلیب اتار کر پھینک دی، پھر رسول اللہ نے سورہ التوبہ کی یہی آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورہبانهم من دون اللہ، پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اپنے علماء اور درویشوں کی سجدہ کر کے عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو بنا قرآن حدیث دیکھے اسے حلال مان لیتے، اور جب حرام کہتے تو حرام مان لیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہی ہے اپنے علماء، راہبوں اور پیر بزرگوں کو رب بنا لینا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ نصیحت، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کسی بھی عالم، پیر یا بزرگ کی بات قرآن اور صحیح حدیث میں خود دیکھے بغیر نہ مانے اور نہ ہی اس پر عمل کرے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ورنہ آپ کی مرضی۔ اللہ حافظ۔